اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے MTA، یہ بیسیکلی ایجوکیشنل ہے، یہ کسی ایک فرقے کا پروگرام حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ اسلام کی عالمی شکل میں جو بین انسان کو فائدے پہنچانے چاہیے ہمیں، اس کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس لیے اگرچہ مخالفانہ لہریں بہت اٹھ رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، یہاں بھی حکومتوں کے اوپر اثر ڈالے جا رہے ہیں، حکومتوں کی طرف سے اثر ڈالے جا رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے کیا اجازت دے دی، یہ کیا سلسلہ چل پڑا ہے، لیکن معقول انسانوں نے اس کو رد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایجوکیشن پروگرام ہے، کوئی ان کا حق ہے جس طرح سب دنیا کا حق ہے، لیکن اب یہ مقابل پر ایک پروگرام بنا رہے ہیں، اس کا نام بھی انہوں نے اسلامی ٹیلی ویژن رکھنا ہے۔ اور زیادہ تر ہمیں پتہ ہے، وہ کہتے ہیں غالب میاں کہ قاصد بے شک خط لے کے آئے جتنے، مجھے پتہ کیا ہوگا اس کے اندر، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب میں۔ تو ہمیں علم ہے کہ انہوں نے جواب میں کیا کہنا ہے، گالیاں دینی ہے، جھوٹے الزام لگانے ہیں۔ تو ہم تو فائدے کے پروگرام جاری کر رہے ہیں، کسی پر ایسا حملہ نہیں کرتے جو وہ کہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ فرق ہے جو دنیا کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، اور بہت ہی اہم فرق ہے۔ ہمیں جب یہ وہابی کہتے ہیں کہ تمہارا یہ دین ہے، تو ہم خدا کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں جھوٹ ہے، بالکل ہمارا دین ہے ہی نہیں۔ جب ہم وہابیوں کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارا دین ہے، تو کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا۔ جب ہم بریلویوں کو کہتے ہیں تمہارا یہ دین ہے، تو انکار کر ہی نہیں سکتے، اور اگر انکار کرتے ہیں ہم مان جاتے ہیں، اچھا کوئی بات نہیں، تم اس پہلو سے بریلوی نہیں رہے۔ بعض دفعہ سوال کرنے والے آتے ہیں، جب میں کہتا ہوں تم لوگوں کا یہ دین ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہمارا دین نہیں۔ میں نے کہا جزاک اللہ، آپ تو پھر احمدی ہو گئے، آپ کا وہی دین ہے جو ہمارا ہے، تو 100 بسم اللہ۔ لیکن یہ ظلم کہ مذہب کے نام پر ایسی بات کسی کی طرف منسوب کی جائے جس سے وہ بری ذمہ ہوتا ہے، ایک دفعہ تو قابل معافی ہے، اس کے انکار کے بعد انسانی شرافت کا تقاضا ہے کہ اس کو تسلیم کر لے، اور اس شخص کے متعلق وہ دوبارہ ضد نہ کرے۔ ہاں، فرقے کی جہاں تک بات ہے، یہ قطعی بات ہے کہ جب ہم کسی فرقے کا دین بیان کرتے ہیں، تو کبھی کسی فرقے کی طرف سے یہ احتجاج نہیں آیا کہ تم ہمارا دین غلط بیان کر رہے ہو، لیکن ہماری طرف سے ہر فرقے کے خلاف یہ احتجاج ہے۔ بس وہ مذہبی پروگرام جن پر پابندی ہو سکتی ہے عقلاً، وہ صرف اس دائرے کے پروگرام ہیں، اس دائرے تک پابندی ہو سکتی ہے کہ اگر تم نے کسی مذہب سے اختلافی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، کرو بے شک، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اگر تم نے کسی مذہب کے اوپر ایسا الزام لگایا جو مذہب والے انکار کر رہے ہیں، اور وہ الزام ایسی نوعیت کا ہے کہ اس سے امن عامہ میں خلل واقع ہو سکتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ فلسفہ اگر قومیں سمجھ جائیں تو ٹیلی ویژن کی دنیا ہو یا ریڈیو کی دنیا ہو، اس میں مذہبی پروگرام کا قطعاً بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب عیسائی پروگرام آتے ہیں ریڈیو وغیرہ کے اوپر، وہ بالعموم میں نے کئی دفعہ سننے کے دیکھا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے مذہب کے گیت گاتے رہتے ہیں، اس سے امن عامہ کو نقصان کوئی نہیں پہنچتا۔ اس لیے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اپنے ملکوں میں عیسائیوں کو تو اجازت دے رکھی ہے، ہمارے فرقوں کو کوئی نہیں دے رہا ہے۔ سیدھی بات ہے، وہ کہتے ہیں مذہب پہ ہمیں دشمنی کوئی نہیں، مذہب جو مرضی کرے، مگر مذہب کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی ملک کے امن عامہ کو نقصان پہنچائے، اس حد تک ہم اجازت روکیں گے۔ اور جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، یہ بات سمجھنا کہ کیوں ہم امن عامہ کو نقصان پہنچانے والے نہیں، بہت ضروری ہے، اور یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم استثناء رکھتے ہیں باقی تمام اپنے مذہبی مخالفین سے۔ وہ جب ہماری طرف کچھ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کم سے کم اتنا تو ہے کہ خواہ وہ سچ بول رہے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں، تو اس کے بعد ان کا کوئی حق نہیں، لیکن وہ اصرار کرتے ہیں اور عوام الناس میں پھیلاتے رہتے ہیں بات کہ منہ سے یہ کہتے ہیں، دل میں یہ عقیدہ ہے۔ یہ جہالت ہے جس کا راستہ بند ہونا چاہیے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہی یہ کریں گے کہ سو کالڈ اسلامی ٹیلی ویژن والے جب یہ بنائیں گے، بار بار جماعت پر وہ جھوٹ بولیں گے جو جس کا بار بار جماعت انکار کر رہی ہے۔ اس لیے جب تک ان کو موقع ملتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے جوابات مؤثر رنگ میں، اعتراضات بین ہی ان کے اعتراضات، اس میں کمی بیشی کوئی نہ کی جائے، بیان کر کے
بتایا جائے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یا یہ جو تحریر پیش کر رہے ہیں ہمارے نزدیک اس کا یہ مقصد ہے، اور وہ مطلب جو اس میں ڈال رہے ہیں وہ اس تحریر کا مطلب نہیں ہے. اگر یہ نکالتے ہیں تو ان کی مرضی، مگر ان کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ احمدی بھی یہی مطلب نکالتے ہیں. یہ فرق ہے جو کرنا پڑے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم عیسائیوں سے بحث کریں کہ تمہاری بائبل میں جو یہ لکھا ہے، جو تم مطلب نکالتے ہو وہ درست نہیں، جو ہم نکالتے ہیں وہ درست ہے. بے شک کہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم مطلب نکال رہے ہیں وہی عیسائیوں کا بھی ہے، جب عیسائی اس کا انکار کر بیٹھے ہوں. سمجھے؟ یہ باریک باتیں جن کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض وقت بڑے بڑے جج بھی پاکستان میں بیچاروں نے بڑی سخت یعنی بڑے غلط نتائج نکالے، غلط فیصلے کر دیے، کیونکہ ان باریکیوں میں اترنے کی کوشش ہی نہیں کی، یا مذہبی تعصبات سے ڈر گئے. تو یہ فرق اگر واضح ہو جائے تو دنیا کا ہر معقول انسان سمجھ سکتا ہے کہ احمدی رائے راست پر قائم ہے. کسی کی طرف وہ بات نہیں کہتے جو اس کا اپنا تسلیم شدہ عقیدہ نہ ہو، اور اگر کہتے ہیں اور کوئی انکار کرتا ہے تو یہ اپنے اعتراض کو واپس کھینچ لیتے ہیں اور الگ بیٹھ کے اس پروپیگنڈے کو جاری نہیں رکھتے، جبکہ دوسرے ہم سے وہ اس کے برعکس سلوک کر رہے ہیں. وضاحت ہو گئی بات کی کل؟ آپ کو تو سمجھ پہلے آ گئی تھی. میں باقی لوگوں کو جو ناآشنا ہیں ان باتوں سے، خاص طور پر عرب بھی سن رہے ہیں دوسرے بھی، ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے. اب یہ کہیں گے کہ یہ بہائی ہیں، وہ بہائی جیسے کہہ چکے ہیں، ان کے اخباروں میں سعودی عرب میں چھپ چکا ہے. یہ ناانصافی ہے. ہم نے کبھی وہابیوں کو یہ نہیں کہا کہ تم بہائی عقیدہ رکھتے ہو، نہ ان کے متعلق کبھی دنیا میں کسی کو کہا ہے کہ شرافت کیسے بعید ہے. ہم بینے ہی وہی کہتے ہیں جو ان کی کتابوں میں ہے اور جو ان کتابوں سے وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں. اس پر کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ آگے